السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیارے ویورز، سب سے پہلے آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت کرے۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے میری کوشش ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں المیرا پروانی سینٹر سے کی جانب سے کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے وہ عوام الناس کی خدمت میں بھیجتا رہوں۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آج میں یہ ویڈیو بنا کر اور اس بات کا دکھ سے اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر جہالت ہے، اس قدر جو ہے گمراہی ہے، سچ جانے بغیر، حقیقت جانے بغیر اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر دیتے ہیں لوگ۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جعلی عامل۔ قانونی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی فلانا شخص جعلی عامل ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ عامل کے پاس ایسی کون سی ڈگری ہے جو HEC سے ریکگنائز ہوتی ہے، یا کون سا ایسی وہ صنعت ہے جو یہ ثابت کرے کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے۔ وہ جعلی کیوں ہے کہ آپ کی اپنی نالج کم ہے، اس لیے وہ جعلی ہے۔ اگر آپ کی اپنی نالج ٹھیک ہے اور آپ کی کمانڈ ہے تو وہ جعلی آپ کے ساتھ جعل سازی نہیں کر سکتا۔ میں آج ایسے ہی کچھ نشانیاں بتانا چاہتا ہوں، کچھ نشاندہیاں میں نے کی بھی ہیں اور کئی ایسے مقامات میں نے ٹریس آؤٹ بھی کیے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کی ایکٹیویٹی سے جو ہے میں نے روکا بھی ہے، کیونکہ میں خود جو ایک سوشل مائنڈیڈ ہوں، اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے لوگ کس طرح سے مطلب جن لوگوں کے پاس نالج کم ہے ان کو کس طرح کیپچر کرتے ہیں۔ ناظرین، کیپچر کرنے کے لیے مختلف عاملوں نے مختلف ہتھ کنڈے کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھے گا، وہ چیزیں بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، کیسے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ جو شخص روحانی عامل ہے، یہ مطلب کامل، دیکھیں کامل اللہ کی ذات ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں اس دنیا میں جو کامل بھی ہیں اور جو کچھ لوگ نہیں بھی ہیں۔ کرنا اللہ کی ذات نہیں ہوتا، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی کوشش جو ہوتی ہے وہ طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہوا ہے، جو نشانیاں ہیں اس میں، ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس میں نے عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ تو جو لوگ ان نشانیوں سے استفادہ کر لیتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ رہنمائی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، جو نہیں کر سکتے نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ آپ کے ارد گرد گلی محلہ میں کوئی ایسے عامل بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس سادہ کاغذ ہوں گے، اور آپ اپنا مسئلہ لے کر گئے ہیں تو وہ کس طرح آپ کو یقین دہانی دلائیں گے، اس سادے کاغذ کو پھاڑ کے آپ کے منہ میں دیں گے۔ جب منہ سے باہر نکالیں گے تو کوئی آیت مبارکہ لکھی ہوگی، کوئی سبز رنگ کی لکھی ہوگی، کوئی نیلے رنگ کی لکھی ہوگی، کوئی مطلب مختلف اس طرح۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی کرامات نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، معجزات جو ہیں وہ نبیوں پر آئی ہیں اور کرامات اولیاء پر آئی ہیں، لیکن یہ کوئی کرامات نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ کیمیکل سے لکھا جاتا ہے اس کے اوپر، جو ویسے تو وہ سادہ ہی نظر آتا ہے، لیکن جب وہ گیلا ہوتا ہے، آپ کا لب لگتا ہے تو گیلا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی سیاہی ابھر آتی ہے، تو آپ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں جی کہ یہ بڑا کامل ہے، اس نے تو دیکھیں جی ہمارے منہ میں سادہ کاغذ دیا تو اس کے اوپر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ نہیں،
یہ کامل نہیں ہے، یہ اس کی ایک ٹیکنیک ہے۔ تو لہٰذا اس چانسے میں آپ نہ آئیں۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کس عامل کے پاس کیا ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن میں پہلے وہ چیزیں بتا دوں کہ جس میں آپ لوگ ٹوٹلی جو ہے کیپچر ہوتے ہیں اور اپنا مالی بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ پھر وہی جو سادہ کاغذ ہوتا ہے، کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں، آپ نیمبو کا رس لے لیں، پیاز کا پانی لے لیں، کپڑے دھونے والی بلیچ لے لیں، اس سے کاغذ کے اوپر کوئی بھی نقشہ بنا لیں، اس کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد جب آپ اس کو ہیٹ دیں گے کسی بھی آگ کی، میں نے خود بذات خود ایک ایسا عامل دیکھا تھا۔ اب جو بھی میرے یہ عامل دوست ہیں، میں ان سے خاص طور پہ یہ مخاطب ہو کر بات کرتا ہوں، مجھے بتائیں کسی بھی منتر یا کوئی بھی ایسا کسی بھی علم کے اندر ایک شخص کیا کرتا ہے کہ ایک وہ چراغ سے جلایا ہوا ہے، ایک سادہ کاغذ ہے، اس کے ہیٹ دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے ابلم ببلم ابلم ببلم۔ مجھے یہ بتائیں یہ کون سی کتاب یا کون سے علم کا حصہ یہ ابلم ببلم کیا ہے؟ میں نے تو اپنے مشاہدے میں کہیں بھی نہیں دیکھا یہ۔ خیر اس شخص کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ ایسے ابلم ببلم کرتا تھا، لیڈیز بٹھائی ہوئی تھی اور اس میں اس کے اوپر ایک نقشہ آ گیا، نقشہ آیا کہ ایک پتلا بنا ہوا اور اس کے سر میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، جسم میں کیلیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے اوپر تو بہت ہیوی جادو ہوا ہوا ہے جی۔ تو میں نے اسے کہا خدا کا خوف کر، تو نے بھی مرنا ہے، کہ یہ جس طرح سے تو نے یہ بنایا ہوا یہ تجھے میں کر کے دیتا ہوں، میں کوئی عامل نہیں ہوں تو میں تجھے کر کے بتاتا ہوں۔ یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اس ٹائم میں میڈیا سے ریلیٹڈ تھا۔ تو اس نے پھر معذرت کی جی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزگار ہے، اس طرح کے ایشوز۔ یہ اسی طرح بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ سادے کاغذ والے کمالات دکھانا۔ اب اس سے اوپر درجے پہ آ جائیں تو کچھ عامل حضرات یہ کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے وہ کیا کرے گا، آپ کے اوپر سے نیمبو مارے گا، نیمبو مار کے جب وہ کاٹے گا تو کاٹنے کے بعد نیمبو کا رنگ لال ہو جائے گا۔ ناظرین اس میں نہ تو اس نیمبو کا کوئی کمال ہے نہ اس عامل کا کوئی کمال ہے، وہ ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ جو چھری ہے اس سے بلبل کے خون اس چھری پر لگایا گیا ہے اور اسے خشک کر دیا گیا ہے، اور بلبل کا خون جو ہے وہ خشک ہونے کے بعد چھری پہ نظر نہیں آتا، لیکن نیمبو کا رس جب اس سے لگتا ہے تو وہ سارے کا سارا نیمبو کے اندر رس بس جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس میں وہ خون ریڈش اس کی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ارد گرد کوئی ایسا عامل ہے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتا ہے، کاغذوں کے اوپر کرتا ہے، نیمبوؤں کے اوپر کرتا ہے، اور ایک اور جو ٹیکنیک ہے وہ ذرا اور اوپر لیول کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر سے وہ انڈا مارے گا، انڈا وار کے آپ کے ہاتھ میں انڈا دے دے گا اور کہے گا اسے توڑیں۔ یقین کریں جب آپ انڈا توڑیں گے تو اس انڈے میں سے یا تو کوئی سوئیاں کیلیں نکلیں گی یا اس میں کالا رنگ نکل آئے گا یا لال رنگ نکل آئے گا۔ ناظرین یہ بھی کوئی کرامات نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ اس انڈے کو آپ چھلکے سمیت آپ اسے 2 گھنٹے کے لیے سفید سرکے میں رکھ دیں، 2 گھنٹے بعد وہ انڈا بالکل نرم ہو جائے گا، اور اس کے چھلکے میں آپ انجیکشن کی مدد سے کوئی بھی رنگ ڈال دیں، کوئی بھی اس کے اندر سوئیاں ڈال دیں، پنے ڈال دیں، وہ چھلکا آپ کا ٹوٹے گا نہیں بلکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ اور پھر جب آپ اس کو واپس دھو کر 2 گھنٹے کے لیے باہر رکھ دیں گے تو پھر انڈے کا انڈا ہی ہوگا، اسے جب آپ توڑیں گے تو اس کے اندر جو آپ نے وہ اس کے اندر بھرا ہے وہی نکلے گا۔ یہ کوئی کرامات نہیں ہے، اور جو لوگ ایسے کر رہے ہیں آپ کے ارد گرد کہیں پہ بھی، ان لوگوں کو آپ یہ ان کی چوری پکڑیں، ان کو کر کے دکھائیں کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں جناب، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ عامل ہیں تو پھر ہم بھی عامل ہیں۔ عامل کہنا آسان ہے، بننا بہت مشکل ہے، بڑی منزلیں ہیں اس کے لیے، بڑے کٹن راستے ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں اس میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اس میں بہت ساری اس کی لوازمات ہوتی ہیں، بہت ساری اس میں شرائط ہوتی ہیں، اس پر پورا اترنا۔ اب ہم آتے ہیں
کہ آپ چلیں جی یہ تو نشاندہی بتا دیں کہ اگر ہم کسی صحیح بندے کے پاس جائیں، دوستوں صحیح بہت سارے لوگ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بس یہ دیکھیں کہ ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح کسی بندے کے پاس اگر حضرات ہے، حضرات جو ہے ناخن پر ہوتا ہے، نقش پر ہوتا ہے، چراغ پر ہوتا ہے، پانی پر ہوتا ہے، اور حضرات جو ہے اس کی اپنے ایک معاملات ہیں اور اپنے کمالات ہیں، اور وہ بہت ہی پاورفل چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے عامل ہیں جو ان چیزوں کے حضرات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ویسے تو جو ہے کہ شرط ہوتی ہے جتنا کوئی بچہ ہوتا ہے جس پہ بار بار حضرات ہوتا ہے تو اس کے اوپر حاضری آسان بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ موکلات اٹیچ بھی ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں بچوں کے اوپر سایہ وغیرہ ہوتا ہے یا جو یہ ہوتے ہیں گانوں شانوں میں یا اس طرح کے شغل مقل میں لگے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ بچوں پہ اثرات نہیں بھی ہوتا ہے۔ اگر 10 بچے ہیں تو 10 میں سے 3-4 بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ اثرات نہیں ہوتا اگر ایک ہی عمر کے ہیں۔ تو حضرات کی مختلف شرائط ہوتی ہیں اس کی۔ حضرات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو معاملات دریافت کی جاتی ہیں وہ صحیح دریافت ہوتی ہیں۔ الحمدللہ المعراج روحانی سینٹر کے پاس درود ابراہیمی کا حضرات ہے، اور پچھلے 3-4 سال سے حضرات کی میں بات کر رہا ہوں، روحانی خدمات تو ہم ماشاء اللہ سے کوئی 10-12 سال سے کر رہے ہیں، لیکن جو حضرات ہیں وہ ہمارے پاس پچھلے 3-4 سال سے ہے، اور ہم نے جو کچھ بھی دریافت کیا اور وہ صحیح دریافت کی ہے الحمدللہ۔ اور یہ حضرات جو ہے میری اہلیہ بھی کرتی ہیں، میرا بیٹا ہے 10.5 سال کا وہ بھی کرتا ہے الحمدللہ۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرات کا کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دریافت کر سکتے ہیں، کسی کی بیماری دریافت کرنی ہے، کسی کا جادو ٹونا دریافت کرنا ہے، کوئی بندہ لاپتہ ہے اس کا دریافت ہو سکتا ہے، کوئی ناحق قتل ہو جاتا ہے، قتل کی نشاندہی ہو سکتی ہے، چوری ڈکیتی کی ہو سکتی ہے۔ ایسے جو کام ماضی میں ہوئے ہوتے ہیں، غیب کا علم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے، اور یہ شرع کے اندر جو ہے اس چیز کی اجازت ہے۔ غلط کرتے ہیں وہ لوگ جو مستقبل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مستقبل اللہ کی ذات پہ چھوڑا کریں، اور اللہ جو ہے بے شک ایسے حضرات ہیں جس میں ہوتا ہے مستقبل لیکن وہ تھوڑے سے ہٹ کر ہیں، لیکن بہتر وہ ہوتے ہیں حضرات کہ جن میں آپ ماضی کی باتیں دریافت کریں۔ تو بہت ساری ایسی ماضی کی بھی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو نہیں پتہ ہوتی ہیں، تو بہت سچ جھوٹ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، اور واقعہ حاضری ہو جاتی ہے، جنات کی حاضری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں نشانی جو ہے وہ لینا آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ کسی بھی عامل کے پاس جاتی ہیں، آپ ان سے حضرات اگر کر رہے ہیں تو وہ بات دریافت کریں جس سے عامل یا حضرات کرنے والا بچہ جو ہے وہ بے خبر ہو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سوال کا جواب جو ہے آپ اس میں بعض کا تھوڑی سی اگر وہ سننے اور کہنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، 2-3 ایسے سوال بنا لیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہماری بات ہے اس کو ہم نے صحیح طریقے سے اس کو دریافت کر لیا ہے۔ تو ناظرین یقین کریں کہ باقی جو ہوتی ہیں کتابوں کے اندر مختلف طریقے ہیں، فعال نامے ہیں، فعالیں ہیں اور چیزیں ہیں، لیکن 100% رزلٹ جو ہے وہ حضرات کے اوپر ہی آتا ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے کسی عامل کے پاس جائیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی حضرات ہوں۔ حضرات بہت سارے ہوتے ہیں اور بہت سارے عامل کے پاس اپنے اپنے قسم کے حضرات ہیں۔ اور ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، کچھ عامل ایسے بھی ہیں جو خود کو ٹیکے لگا کے دورے لگا کے جی آپ سے سارا ڈاٹا لے لیتے ہیں، یہ کہیں گے آپ کے اوپر جادو ہے، فلانی قبر میں جائیں وہ تویز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے مختلف قبروں میں تویز پہلے سے دبائے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرات کے اوپر موقع کے اوپر آپ اچانک جاتے ہیں، اچانک ہوتا ہے، اثرات ہوتا ہے، بچہ آپ کا اپنا ہے، تو جو چیز آپ کے پاس دریافت ہوتی ہے وہ یقیناً صحیح ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہوتی ہیں من گھڑت کہانیاں جی ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں، فلان کی دائیں بائیں کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی وظائف کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ان چیزوں کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پہ، سیاہ کا، اس کا جو ستاروں کا ہوتا ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوآرڈینیشن کیا کریں۔ عاملین کی یہ تو نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ جو جائز بات ہے آپ ان سے کوآرڈینیٹ کر سکتی ہیں اور وہ کریں گے، اور میرے لائق اگر کوئی حکم ہوا انشاءاللہ میں بالکل حاضر ہوں آپ کے لیے، جو میرے پاس ہے جو جہاں تک میری نالج ہے انشاءاللہ میں رہنمائی ضرور کروں گا۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو لوگ جگہ جگہ سے دھوکے کھا چکے ہیں، فراڈ جھیل چکے ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جو 4-4 5-5 لاکھ روپیہ بھی
عاملین کو دے کر بھی کسی منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ الحمدللہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے رابطے میں ہیں، اور الحمدللہ یہاں سے فیضیاب بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ہوں گے۔ اور ہم لوگ نہیں جانتے تھے، انجان تھے، اور اب وہ ایسے لگتے ہیں جیسے ہمارے فیملی ممبر ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، نہ ہی کسی مسلک سے، نہ ہی کسی فرقہ سے۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، بس ایک چھوٹی سی رہنمائی تھی جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو ہے آپ کی نظر کروں، اور اگر اس میں پھر بھی کوئی کمی پیشی ہوئی یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسا کوئی شخص ہے جو کہ ایسی کوئی حرکات کرتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو میری علم کے مطابق جو میں نے سمجھا کہ یہ بات میرے علم میں ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے بچوں کو جو صاحب اولاد ہیں، آپ کے بچوں کو ہمیشہ آپ کی خواہش کے مطابق جو ان کو اللہ پروان چڑھائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ صاحب ہم ساری جتنی بھی امت مسلمہ ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور ہمیشہ جو ہے اللہ مجھے بھی دعا کریں کہ اس قابل بنائیں کہ میں خدمت انسانی کر سکوں، اور جو کچھ ہو سکے جو میں کر سکتا ہوں، یا اللہ نے جو مجھے اتنی استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عاجزی میں رکھے، اور ہمیشہ جو ہے میں آپ کے لیے ایسی چیزیں لے کے آ سکوں جن سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اور انشاءاللہ میں بہت جلد جو ہے آپ کے لیے میں یہ جو روحانی جو میٹرز ہیں یہ بھی لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اور اب میں انشاءاللہ ٹائم نکال رہا ہوں۔ محمد علی سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے، وہ بھی ٹائم نکالے گا، اور علیہ سے بھی میں نے کہا ہے کہ خواتین کے لیے یہاں پہ المیرا افغانی سینٹر میں محمد علی جو ہے 10.5 سال کا، اور یہ بھی روحانیت میں ماشاءاللہ اس نے بڑی اچھی اچیومنٹ کی ہے، اور جو خواتین کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ لیڈیز عامل ہیں، اسٹرالوجسٹ کے حوالے سے بھی یہاں پر خدمات ہیں انشاءاللہ۔ جہاں تک ہو سکے جی ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اچھی جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی بذریعہ پبلک میسیج۔ انشاءاللہ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔